جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتر آنے والے وقت اور خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وطن عزیز کی نوجوان نسل موت کی کشتی پر سوار ہو کر ترقی یافتہ ممالک کی طرف جانے کا ایک خوبصورت خواب سجا کر میرے دوستوں سمندروں کی ظالم لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ چند ماہ قبل بھی ایک ایسا حادثہ ہوا، اس میں بھی کئی سہانے خواب ڈوب گئے، اور اب پھر ایک مرتبہ پھر ایک المیہ سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے یہ سوچا شاید ہمیں پروگرام نہ ہی کریں، مگر آج ہمارا پاکستان کے نجات دہندہ محترم نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹر پر پیغام پڑھنے کو ملا۔ انہوں نے اس المیہ پر افسوس کا اظہار کیا اور تمام ملزمان بشمول ایجنٹ یا خفیہ جو ایسے کام کرتے ہیں انسانی سمگلنگ کا، ان کو قرارداد سزا دینی چاہیے۔ جب یہ میں نے ٹویٹر پر پیغام پڑھا تو میرے پورے ذہن میں آ گیا، محترم نواز شریف صاحب، آپ نے 35-40 سال پاکستان میں حکمرانی کی، چاہے وہ وفاق کی ہو چاہے پنجاب کے لیول کی ہو۔ آپ نے ان 35 سالوں میں عوام کے لیے کیا کیا؟ اگر عوام کے لیے اور ملک عزیز میں ترقی کے قدم بھی پڑ جاتے، اس نوجوان نسل کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، مگر کیا کریں، 70 سال سے چاہے وہ فوجی حکمران ہوں چاہے وہ سول حکمران ہوں، انہوں نے صرف اپنے پیٹ کا سوچا، اپنے بچوں کا سوچا، اور پاکستان کو آبادی کے چکر میں چھوڑ کر آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے، اور پاکستان کی نوجوان نسل سمندر کے طوفان میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ المیہ ایک نہایتی قومی المیہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، 136 آزاد کشمیر کے رہنے والے نوجوان ان ظالم لہروں کی نظر ہو گئے، اور کل تعداد ملا کر 320 یا 325 کے قریب یہ نوجوان سمندر کی نظر ہو گیا۔ اللہ جانے ان کی لاشیں ملنی بھی ہیں یا نہیں ملنی۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو 12 یا 13 نوجوان بچ گئے، ان کی قسمت کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ میرے عزیز دوستو، آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا قومی پرچم سر نگوں کیا ہوا ہے۔ کیا موجودہ حکمران یہ نہیں سوچ سکتے، چاہے وہ زرداری ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے شہباز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ پیر صاحبہ ہو، کیا آپ کو 70 سال میں 40 سال حکومت نہیں ملی؟ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ پاکستان میں آپ نے نوجوان نسل کے لیے کیا کیا؟ صرف ان کو بریانی پہ لگایا، آلو والے پرونٹھے پہ یا قیمے والے نان پر لگایا، اور ساری عمر وہ زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگاتے رہے۔ اگر یہی سہولتیں جو ترقی یافتہ ممالک میں ہیں وہ پاکستان میں بنا دیتے، آج پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان میں نہ کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی روزگار ہے۔ پاکستان خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی سوچنے والی بات ہے، پاکستان کے والدین بھی مجبور ہیں، وہ
पैसा पैसा इकट्ठा करके एजेंटों के हाथ बाहर भेजते हैं। हमारी नौजवान नस्ल तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर सेट हो और वो पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजें। मगर यही सुबह देखें और बयान होंगे, हफ्ते बाद और होंगे, फिर इनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगेगी। ये ज़ालिम लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या किया। और सबसे बढ़कर मजहबी रहनुमा भी इसमें पूरे पूरे मुलव्वस हैं। क्या उन्होंने मसाजिद में या फतवा लगाने में देर क्यों लगाई। पाकिस्तान में 5 सालों में 2.5 करोड़ की आबादी बढ़ गई। ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान की आबादी इतनी और बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान की ज़मीन तंग होती जाएगी और लोग पैदा होते जाएंगे। इसकी एक ये भी बड़ी वजह है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आओ दुआ करें रब करीम से, अल्लाह ताला मरने वालों की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके वालिदैन माँ बाप को सब्र और हौसला अता फरमाए और उनके लिए ये सारी उम्र का एक गिला रहेगा, हमने अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखे, लाशें नहीं देखी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक बार फिर हम मौजूदा हुक्मरान हों या उमरान हाँ हों, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्र है। आपस के अख्तिलाफ़ात छोड़कर मुल्क की सोचें, मुल्क में रोज़गार पैदा करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल बाहर ऐसे ही ज़ालिम समुंदरों की लहरों के हवाले ना होते रहें। ये भी एक सोचने वाली बात है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आएँ रब करीम से एक बार फिर दुआ करें, ऐ रब करीम नौजवानों की मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा, दर्जात बुलंद फरमा।